السلام علیکم جی، خدیجہ محمود شاہد۔ 6 جون 2021۔ آج ڈاکٹر انور سجاد کو ہم سے جدا ہوئے پورے 2 برس گزر گئے ہیں، لیکن اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں ڈاکٹر صاحب آج بھی زندہ ہیں۔ ڈاکٹر انور سجاد، با کمال ڈاکٹر، لاجواب ڈرامہ نگار، تنقید نگار، پرفارمنگ آرٹس کا بے تاج بادشاہ، اور میں کیا کیا کہوں، کیونکہ میں جتنا بھی کچھ کہوں میرا نہیں خیال کہ میں ڈاکٹر انور سجاد کی تعریف کا حق ادا کر سکوں گی، کیونکہ ابھی اس ویڈیو میں آگے آپ جو اساتذہ کے بھی اساتذہ ہیں، جب آپ ان کے میسیجز اور ان کے کمنٹس دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں تو آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا۔ میں تو صرف آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ڈاکٹر انور سجاد سے میری پہلی ملاقات جو ہے سن 2004 میں ہوئی، جب میں اپنے میڈیا سائیکالوجی کا تھیسس کر رہی تھی، اور ڈاکٹر صاحب جیو ٹی وی میں اسکرپٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، اور مجھے میڈیا فلاسفی انہوں نے پڑھائی۔ کہتے ہیں کہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے، اور واقعی پھر وہ استاد شاگرد کا جو رشتہ تھا وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور تقدس والے رشتے میں کنورٹ ہو گیا۔ میں ان کی بیٹی بن گئی، اور پھر پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے ساتھ لمبی لمبی ڈسکشنز بھی ہوتی تھیں۔ میرے احمقانہ سوالوں کے جواب میں وہ مسکرا دیا کرتے تھے۔ مجھے عجیب عجیب کنفیوژن والے سوالات آتے تھے، وہ اتنے ہی تحمل مزاجی سے ان کے جوابات دیا کرتے تھے۔ میرا آج کا جو پروگرام ہے یہ ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ ہے ڈاکٹر انور سجاد کے نام، کہ مت سمجھو ہم نے بھلا دیا۔ اور میں اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں آپ کو کہ میرا انٹرنیٹ کافی دن سے خراب ہوا تھا، کل تھوڑا سا اس نے کام کرنا شروع کیا۔ سرمد صہبائی بہت بڑا نام، ادب کا بھی اور تحریر کی دنیا کا بھی، ڈرامے کی دنیا کا بھی بہت بڑا نام، وہ امریکہ میں ہوتے ہیں آج کل۔ میں نے رات 1 بجے سرمد صاحب کو کال کیا اور میں نے کہا سر، کیونکہ سرمد صاحب بھی میرے استادوں میں سے ہیں، تو میں نے کہا کہ سر ڈاکٹر صاحب کے ایک ٹریبیوٹ کا ایک پروگرام چھوٹا سا بنا رہی ہوں۔ تو ان کا جواب تھا کہ مجھے صرف 10 منٹ دے دو اور بس میں تیار ہوں، اینی تھنگ فار ڈاکٹر انور سجاد۔ بھائی ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ تو ہر وقت یاد آتے ہیں۔ میری تو ان سے بہت بہت زیادہ پیار تھا، بہت محبت، اور خاص طور پہ جب میں لاہور ٹیلی ویژن میں تھا تو ڈاکٹر صاحب کلینک جانے سے پہلے میرے دفتر میں آتے تھے، اور ہم وہاں کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے گپے مارتے تھے میرے ساتھ، گپ شپ، چائے شائے، لٹریچر پہ باتیں، ادب پہ، ڈرامے پہ، ہر چیز پہ گفتگو ہوتی تھی۔ تو اس کے علاوہ بھی میرے گھر بھی ان کا آنا جانا تھا، میں بھی ان کے گھر جاتا تھا، اور بہت ہی اعلیٰ آدمی تھے، بہت پڑھے لکھے، بہت سمجھدار، بڑے انسائٹ فل، اور انہوں نے بڑی یادگار چیزیں لکھی، اور خاص طور پہ جو جدید افسانہ ہے اس میں تو انہوں نے بہت کمالات دکھائے ہیں، اور بڑی اور طریقے کی نثر لکھی جو بڑی ماڈرن، بڑی ڈفرنٹ، اور کلیشیز وغیرہ سے ہٹ کر انہوں نے ایک بڑی تر و تازہ بات کی، اور ویژن بھی بڑا، اور کانسیپٹ بھی بڑے انٹرسٹنگ۔ تو ہم نے تو ان سے بہت سیکھا بھی بھائی، تو وہ ایک قسم کے استاد بھی تھے اور دوست بھی تھے، یار بھی تھے، مطلب ان سے تو، اور ڈاکٹر بھی تھے۔ کبھی بیمار ہو جانا تو ڈاکٹر صاحب نے گھر آ جانا اور ٹوٹیاں لگا کر شروع ہو جانا کہ تمہیں یہ ہے تو یہ کرو تو وہ کرو، تو وہ بھی تھے۔ تو باقی پھر ان کی جو کراچی میں جب چلے گئے تو پھر ہماری ملاقاتیں ظاہر ہے ویسے تو نہیں رہی، لیکن جب بھی میں کراچی جاتا تھا میں ضرور ڈاکٹر صاحب سے ملتا تھا، اور ان سے بڑی شامیں گزارتا تھا ان کے ساتھ، اور وہی ہمارا، وہی جب بھی ملتے تھے اسی طرح ملتے تھے، بڑی محبت سے، بڑی گرمجوشی سے، مذاق اور گپ شپ لگانی، ہنسی مذاق، زندہ دل آدمی تھے بہت۔ تو اس طرح ان کا ہے، میرے ساتھ تو بہت گہرا تعلق ہے ان کا، اور ان کا جو ادبی مقام ہے وہ بھی بہت بڑا ہے میرے لیے اور لوگوں کے لیے بھی۔ لوگ کہتے ہیں، میں نے کیونکہ ان کی کچھ کتابیں جو پڑھی ہیں، یہ واقعی مشکل پسند انسان تھے۔ دیکھو ادب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی مشکل ہے ویسے تو وہ اس لیے ہے
کہ ایک تو ادب ہوتا ہے جو ذرا پاپولر لٹریچر جسے کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ بکتا ہے، ریلوے اسٹیشنز پہ آپ دیکھی ہوں گی کتابیں، ایئرپورٹ لٹریچر ہے، اس میں سفرنامے ہوتے ہیں، رومانوی افسانے ہوتے ہیں، کسی کی بایوگرافی ہوتی ہے کسی ایکٹریس کی، یا مذہبی کتابیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ بکتی ہیں، اور ہاؤ ٹو بکس ہوتی ہیں کہ جی مرغی خانہ کیسے کھولنا ہے تو قسمت کا حال، تو یہ اس طرح کی چیز. تو ایک ادب جو ہے وہ کنزیومر ادب ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کنزیوم ہونے والا ہوتا ہے، کہ وہ اس کی ضرورت تو ہوتی ہے ہر بندے کو انٹرٹینمنٹ کی، کہ بھائی کوئی تفریح مل جائے مجھے. بندہ سفر کر رہا ہے ویگن میں، ملتان سے لاہور جا رہا ہے، رستے میں اس سفر نامہ پڑھ رہا ہے، تو جہاں مرضی چلا جائے، نہ اسے ویزے کی ضرورت ہے، نہ اسے کوئی پیسے کی ضرورت، نہ ایئر ٹکٹ کی. اگر وہ فرانس بیٹھا ہوا ہے اور وہ شیمپین پی رہا ہے یا تو اس طرح کی وہ پاپولر جو لٹریچر ہے وہ ایک ہے، اور اس کی اپنی افادیت ہے، یعنی اس کا ایک اپنا ایک یوز ہے، استعمال ہوا ہے اس کا. لیکن ادب کا تعلق کنزیومرزم سے نہیں ہے، کہ ادب جو ہے وہ آپ کو پڑھتے ہی فوراً آپ کو ہضم ہو جائے، آپ خوش ہو جائیں اور بس وہ تھوڑی دیر بعد بھول جائیں اور کتاب پھینکیں اور اگلی کتاب پڑھنا شروع کر دیں. تو وہ اس کا کوئی اثر مطلب دیر پا نہیں ہوتا ہے، وہ شیلف لائف نہیں ہوتی اس کی. اور بڑا ادب جو ہوتا ہے وہ یوز نہیں ہو سکتا. آپ اس کو جتنا مرضی کوشش کریں کہ اس کو میں کس طرح کنزیوم کر لوں، وہ کنزیوم نہیں ہوتا، وہ چلتا رہتا ہے ہر زمانے میں. اور وہ آسان نہیں ہوتا کہ اس کو وہ نہ اس کیٹیگری میں آتا ہے کہ جی وہ پاپولر ایک ادب ہے اور وہ کنزیوم ہو گیا، اور اپنے زمانے کا بڑا مشہور اور پاپولر کوئی بندہ تھا، اس کے بعد اس کا نام و نشان نہیں رہتا. وہ اس لیے کہ وہ کنزیوم ہو جاتا ہے اپنے زمانے میں. تو ڈاکٹر صاحب جو ہے ان کا ویژن جو تھا وہ صرف اپنے زمانے کے لیے نہیں تھا، وہ مستقبل کے بہت سے زمانوں کے ساتھ تھا. وہ صحیح معنوں میں ادب کے ساتھ وہ ادب کریٹ کرنا چاہتے تھے. ادب وہ کوئی کنزیومر آئٹم نہیں بنانا چاہتے تھے کہ بھائی میں بہت زیادہ میری کتابیں پڑھی جائیں، ہر بندہ میری کتاب پڑھے، اس طرح کی چیز ان میں نہیں تھی. یعنی وہ تو بہت اپنے اوپر رکھتے تھے، اپنے ویژن میں ٹرسٹ رکھتے تھے، اس پہ ان کو ٹرسٹ تھا اور اسی کو فالو کرتے تھے. اور وہ آہستہ آہستہ جو بڑا ادب ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوتا ہے مختلف زمانوں میں. اس میں زمانے لگتے ہیں، بہت سی نسلیں آتی ہیں جو اس کو باری باری دیکھتی ہے، ہر نئی نسل اسے دوبارہ دیکھتی ہے، اور پھر وہ کہیں ڈسکور ہو جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے وہ بھائی یہ تو بہت بڑا کوئی اور ہی اس کا ویژن تھا. تو یہ ڈسکوری کی بات ہے. جو ان کے جاننے والے ہیں، جو ان کے پڑھنے والے ہیں، وہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ انہیں سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں، اس کو بڑے ادب کے طور پہ دیکھتے ہیں. یہ بات ہے. وہ تھے مشکل پسند اس سینس میں کہ وہ عام چیز لکھنا نہیں چاہتے کہ جو فوراً سمجھ میں آ جائے، جسے کہتے ہیں صورت ابلاغ، یعنی کہ فوراً ابلاغ ہو جائے اور وہ بندہ جو ہے خوش ہو جائے اور بس چھٹی. اس طرح کی چیز وہ کرنا نہیں چاہ رہے. سر آپ واحد انسان ہیں، ان سے سب سے پہلے ایکٹنگ بھی کروائی. لیمپ پوسٹ آپ کا ایک ڈرامہ تھا. میں نے ایکٹنگ نہیں کرائی، وہ ایکٹنگ پہلے سے کرتے تھے، لیکن میرے پہلے پلے میں انہوں نے ایکٹ کیا لیمپ پوسٹ. یہ صحیح بات ہے. اور بھی ایک آدمی کیا. اور پھر ڈاکٹر صاحب جب الحمرا میں وہ تھے آرٹ کاؤنسل کے چیئرمین تھے، تو اس زمانے میں انہوں نے میرا پلے کیا ہیش، مطلب وہاں کیا انہوں نے. اور بڑے بہادر آدمی تھے اس سینس میں کہ وہ حکومت تو تھی بھٹو صاحب کی، لیکن اس ڈرامے میں کافی کرٹیسزم تھی وہ پیپلز پارٹی کی یا جو بھی تھی حکومت اس وقت، روٹی کپڑا مکان اور اس طرح کی چیزیں.
اور بہت سی اس میں ایسی چیزیں تھیں جو کہ مطلب مشکل سٹیج پہ نہیں آپ کو نظر آتی، اور انہوں نے سٹینڈ لیا، انہوں نے کہا نہیں یہ جائے گا اس طرح، یہ ہم نکال نہیں سکتے یہ چیزیں، اور انہوں نے جانے دیا۔ وہاں حنیف رامے بھی دیکھنے آئے ڈرامہ، اور بھی پیپلز پارٹی کے لوگ آئے، اور انہوں نے بھی کوئی مجھے کچھ نہیں کہا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو بہت طریقے سے سمجھایا، ان کو کہا کہ بھئی یہ امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے حالانکہ خود وہ پیپلز پارٹی اور بھٹو صاحب کے بڑے شدائی تھے، ہم بھی تھے، لیکن وہ کچھ چیزیں تھیں جس میں وہ عام طور پہ لوگ ڈر جاتے ہیں، سرکاری ملازم وغیرہ، تو وہ ڈرے نہیں ہیں، انہوں نے بڑے دھرے سے اس کو اسرٹ کیا، اس لیے وہ تو ہمارے ساتھ ہیں بھائی۔ ہم تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کوئی شخص کے علاوہ وہ بہت سی اور چیزیں ہیں، تو وہ تو ایک فیلنگ کی طرح ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ میں تو لیو کرتا ہوں، میں نے مس کیا کرنا ہے، وہ تو میرے ساتھ رہتے ہیں۔ میں کوئی چیز لکھ رہا ہوتا ہوں تو وہ میں ان سے بحث کر رہا ہوتا ہوں، گپ شپ لگا رہا ہوتا ہوں، وہ ایسے ہوتا ہے۔ وسعت اللہ خان صاحب، جرنلزم کی دنیا کا بہت بڑا نام، جب ان سے ریکویسٹ کی تو اس وقت آپ یقین کیجئے کہ وہ اپنا پروگرام جو ہے ریکارڈ کر کے آئے ہیں، اور انہوں نے 5 سے 10 منٹ کے اندر اندر اپنا لیپ ٹاپ سنبھالا، اور پھر ہم نے ڈاکٹر صاحب کی یادیں تازہ کی۔ انور سجاد صاحب سے ظاہر ہے کہ میری جو بالمشافہ ملاقات ہوئی وہ ناپا میں ہی ہوئی، لیکن اس سے پہلے بہت عرصے سے، تو 25-30 برس سے میں انہیں غائبانہ جانتا تھا۔ وہ چونکہ بہت یہ جو ماڈرن ناول ہے پاکستان میں جو لکھا گیا، ان میں جو ٹاپ کے 2-3 نام ہیں پائنیئرز میں سے، ڈاکٹر صاحب ان میں شامل تھے۔ مجھے ان کا سر دست ایک وہ جو چھوٹا سا ناول ہے خوشیوں کا باغ، وہ یاد آ رہا ہے، جس میں انہوں نے بڑے زبردست قسم کے تکنیکی تجربات کیے تھے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کی زندگی بڑی مزیدار اور اس میں بہت کنٹراسٹ تھے۔ مثلا وہ اپنا جو چونا منڈی میں ان کا آبائی گھر تھا، تو وہاں کی مسجد میں وہ اذان بھی دیا کرتے تھے، بچپن کی بات ہے یا لڑکپن کی بات ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کتھک سیکھا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک بہت زبردست پولیٹیکل ورکر تھے، اور بھٹو صاحب کے زمانے میں پیپلز پارٹی لاہور کے سربراہ بھی رہے تھے۔ پھر بھٹو صاحب نے جو کلچرل پالیسی بنائی تھی اس میں انہوں نے خاصا اہم کردار ادا کیا تھا، فیض صاحب اور باقی اکابرین کے ساتھ مل کے۔ تو ان کو کسی ایک خانے میں بند کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اداکار تھے، ڈرامہ نگار تھے، ڈائریکٹر تھے، ادیب تھے، مطلب نیم اینی تھنگ۔ میری خوش قسمتی یہ کہ میں ہوں ناپا میں، تو ڈاکٹر صاحب 2-3 ہی بیسیکلی نام تھے جو میں سن کے ناپا گیا تھا۔ ایک تو ضیاء جلندری صاحب ہیں، راحت کاظمی صاحب ہیں، طلعت حسین ہیں، ڈاکٹر انور سجاد ہیں۔ ڈاکٹر انور سجاد سے اسکرپٹ ڈرامہ کیسے لکھا جاتا ہے وہ ہمیں وہ پڑھایا کرتے تھے۔ اچھا، میرے جو کلاس فیلوز تھے، I was 50 when I joined ناپا۔ میرے جو باقی کلاس فیلو تھے ان میں سے 18 سے لے کے 25 سال تک کے لڑکے لڑکیاں تھے۔ تو شروع میں وہ بھی مجھے سمجھتے تھے کہ کوئی ڈاکٹر صاحب کا اسسٹنٹ ہے اور یہ مذاقاً کہہ رہا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، تو وہ مجھ سے ذرا پرے پرے رہتے تھے۔ لیکن کوئی 1-1.5 ہفتے بعد بے تکلفی ہوئی جو عام طور پہ کلاس فیلوز میں ہو ہی جاتی ہے، اور جب انہوں نے مجھے فرسٹ نیم سے اور تو اور ابے کے القاب سے پکارنا شروع کیا، تب میں خوش ہو گیا کہ چلو کم از کم انہوں نے مجھے اپنا ایکول سمجھ کے کلاس میں وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ جہاں تک ڈاکٹر صاحب کا تعلق ہے، تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں میں بہت شرمندہ ہو جاتا تھا کہ میں ان کا پتہ نہیں کیوں لاڈلا صاحب بن گیا تھا۔ وہ یعنی شرمندہ اس لیے ہو جاتا تھا کہ جب بھی میں ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں جاتا تھا تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب میں کہاں اور ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کہاں، مجھے ایک عجیب سی سچویشن میں وہ ہمیشہ ڈال دیا کرتے تھے۔ تو پھر بعد میں نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، آپ میرے ٹیچر ہیں؟ تو کہنے لگے یار وہ ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں پڑھتا بھی ہوں تو
ایک ٹیچر سے زیادہ میں تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہوں. جو میرے لیے بہت بڑا میڈل تھا کہ ڈاکٹر انور سجاد کے منہ سے اگر یہ جملہ میں اپنے لیے سنوں. اچھا ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ان معنوں میں نہیں پڑھاتے تھے کہ جی انہوں نے کلاس بیٹھی ہوئی ہے تو انہوں نے ایک لیکچر دے دیا, آپ کی سمجھ میں آیا نہیں آیا پرواہ نہیں ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کرتے تھے کہ وہ ایک پرابلم دے دیتے تھے کلاس میں کہ بھائی یہ سچویشن ہے اور یہ کردار ہے, اب آپ خود بنا کے لکھ کے لائیے, جیسا بھی ٹیڑھا میڑھا آڑا ترچھا اسکرپٹ ہے وہ کر کے آئیے. تو وہ جو ان کی جو ٹیکنیک تھی وہ تھیوری کو پریکٹیکلائز کر کے سکھاتے تھے. تو اس کی وجہ سے جو بچے ہیں جو نہیں کر پاتے تھے وہ پھر اچاٹ ہو جاتے تھے, بھاگ جاتے تھے, لیکن جو کرتے تھے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ترخان کا رندا پھرتا ہے لکڑی پہ اور اس میں ایک چمک آتی ہے, تو ڈاکٹر صاحب کی ٹیکنیک یہ ہوتی تھی. اچھا وہ از خود بات نہیں کرتے تھے, ان سے آپ کریدتے تھے, سوالات پہ سوالات کرتے تھے, وہ ٹیسٹ کرتے تھے کہ اس لڑکے یا لڑکی میں کتنا انٹرسٹ ہے, کتنا سیکھنا چاہتا ہے. تو وہ سوال کو انکریج کرتے تھے کہ بھائی کچھ پوچھو گے تو میں بتاؤں گا, ورنہ میں خواہ جو ہے نہیں بتاؤں گا. تو مجبوراً جو ہے بچوں کی ٹریننگ ہوتی تھی سوال کرنے کی بھی, اور پھر اس کا وہ ڈاکٹر صاحب جواب دیتے تھے. تو ایک بہت ہی نان ٹریڈیشنل ان کا طریقہ تھا تدریس کا. اصغر ندیم سید صاحب کو کون نہیں جانتا. معرکۃ الآراء تخلیقات جو ہیں ان کے سپر ڈوپر ہٹ سیریلز, جب ڈاکٹر صاحب کے متعلق ان سے بات ہوئی تو وہ کیا کہتے ہیں آپ وہ بھی سنیے گا. ڈاکٹر صاحب سے تو دوستی کا رشتہ بہت پہلے سے ہے, اور میری خوش قسمتی کہ میں خاص ان کے دوستوں میں, اور بلکہ خاندانی گھریلو دوستی, میرے تو پورا فیملی میں وہ گھسے رہتے تھے. اور سچ بات یہ کہ جب تک وہ پریکٹس کرتے تھے لاہور میں تو ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی نہیں تھے. میری بیگم کسی بچوں کو لے کے کہیں نہیں جاتی تھی بھارت. تو وہ ایک رشتہ. جب میں ٹی وی میں لکھنا شروع کر دیا تو مجھے ایک دن سائرہ کاظمی لاہور ٹی وی پہ تھی, اس زمانے میں کچھ دیر کے لیے آئی تھی, تو میں نے ان کے ساتھ کام بعد میں بھی کیا اور اس وقت بھی کیا. تو انہوں نے مجھے کہا اصغر بات سنو, تم بڑا اچھا لکھتے ہو اور تمہارا دوست ہے انور, تو تم نے ان کے ڈرامے دیکھ. میں نے کہا ہاں ٹی وی پہ جو ان کے ڈرامے آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں. کہتے نہیں, ان کا ایک ڈرامہ ہے کوئل, وہ پی ٹی وی نے کیا نہیں, پالیسی کی کوئی وجہ ہوگی, کوئی بات ہوگی, تو تم ذرا اس کو پڑھو. تب میں نے پڑھا. بعد میں تو خیر ان کے یہ ڈرامے شائع ہو گئے مورت کے نام سے, سنگ میلے چھاپے ہیں, موجود ہے, لیکن یہ بات کی بات ہے. تو میں نے پی ٹی وی کے لاہور کے اندر بیٹھ کر ڈاکٹر صاحب کا وہ اسکرپٹ پڑھا. تو میں نے اس سے پہلے اشفاق صاحب کا اسکرپٹ بھی دیکھا تھا, تو میں بہت حیران رہا کہ اتنی باریکی سے, اگرچہ میں نے ڈاکٹر صاحب کی تحریریں بہت پڑھی تھیں, ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی, ان کے ناول تو مجھے دکھاتے تھے, میرے ساتھ ان کا رشتہ ہی ایسا تھا. تو میں نے کہا ڈاکٹر, میں ان کو ڈاکٹر کہتا تھا, شام کو ملے, میں نے کہا ڈاکٹر یار تم نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں, تم کس طرح سے ڈرامہ لکھتے ہو؟ کہ تو کچھ ہے نہیں. میں کہ نہیں یار بات یہ ہے کہ میں آج پڑھ کے آیا ہوں. اچھا کیے ہو دیکھ, اس طرح بولتے تھے. میں کہ یار اس میں ایسا ہے کہ آپ نے ایک چھوٹی چھوٹی بات بھی مانیٹر کی ہوئی ہے کہ کیا اس کے کپڑے تھے, کس طرح سے اس نے, اس کا میک اپ تھا, کیا تھا, تاکہ ریئلٹی آئے. تو یہ جو بات آپ نے کی ہے تو اس کا ایک تو یہ وجہ. دوسرا, جب وہ این سی اے میں پڑھا رہے تھے, آپ شاید کراچی میں ان سے پڑھی ہوں, کراچی میں بھی انہوں نے پڑھایا, لاہور میں بھی انہوں نے پڑھایا. تو جب وہ کراچی جانے لگے تو مجھے انہوں نے بلایا کہ گل سن تو میرا جانشین ہے. اور میں کہا میں اشفاق احمد نے بھی مجھے یہ اعزاز بخشا ہوا ہے, تو مجھے خوشی ہے آپ دونوں کے جانشینوں نے کی. تو لیکن اللہ آپ کو سلامت رکھے. بات کیا ہے؟ کہنے لگے میں کراچی جا رہا ہوں تو تم نا این سی اے کی میری کلاس آگے سے تم نے کنٹینیو کرنی. تو یہ وہ دن ہے, اسکرپٹ رائٹنگ مجھے وہ دے کے گئے کہ یہ اب آپ, اس دن سے میں آج تک اسکرپٹ رائٹنگ پڑھا رہا ہوں. اگرچہ
मैंने स्क्रिप्ट लिखना तो खुद से सीखा या इधर उधर से देखकर सीखा, लेकिन पढ़ाने का जो तजर्बा था वो अनवर सजाद ने मुझे दिया, और उस दिन के बाद फिर मैंने इसको एज ए सब्जेक्ट लिया और मैं अब तक माशाल्लाह पढ़ा रहा हूँ। तो ये अनवर सजाद की शागिर्द होना एक बहुत अच्छी बात। उनकी वफात के बाद डॉन ने मुझसे उनकी ऑबिचुरी लिखवाई थी, एक बहुत बड़ा आर्टिकल, तो मेरे लिए वो भी एक एजाज की बात है कि उन्होंने सोचा कि ये ही बंदा है जो उनके इतना करीब रहा है। तो बहरहाल ये एक देन है दोस्तों की। सर, अभी आपने कोयल ड्रामे का जिक्र किया, मुझे उसका एक डायलॉग आज भी याद है कि ये कशिशे सकल के नहीं, कशिशे दिल के मामलात हैं। वाह, तुम बहुत पड़ी हुई हो भाई इस मामले में, वाकई ये बात सही है आपकी। और कोयल की तो मुझे अब भी, या भी शायद बाद में छपा, मेरे ख्याल मूरत में है वो तो। और अनवर सजाद के तो आपको पता है कि जुमले और उनकी बातें और उनका वो सारा मिजाज बहुत ही कमाल का था। कुलसूम आफ्ताब नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट में डॉक्टर अनवर सजाद की स्टूडेंट थी, और उसके बाद डॉक्टर साहब से उन्होंने इस तरह, मैं कहती हूँ कि इल्म का ख़जाना जो है हासिल किया कि आज वो ख़ुद स्क्रिप्ट पढ़ा रही हैं, और कमाल की उस लड़की की आइडियोलॉजी है, बेहतरीन उसकी गुफ्तगू है, ट्रांसलेशंस करती है, और यहाँ तक कि उनको डॉक्टर अनवर सजाद का जानशीन तक कहा, उनको रिक्वेस्ट की, उसने कहा, उसका भी यही जवाब था कि हाँ हाँ बस जब कहो मैं हाजिर हूँ। आज मेरे साथ इस वक्त कुलसूम आफ्ताब मौजूद हैं। कुलसूम आफ्ताब डॉक्टर साहब की इनको तो मैं क्या कहूँ कि ज़हीन तरीन स्टूडेंट, और मुझे बल्कि अभी याद है कि अभी एक ड्रामा फेस्टिवल हुआ था आर्ट्स काउंसिल में, तो इनके लिए जो वर्ड्स वहाँ यूज़ किए गए थे, जो पैम्फलेट्स भी लगे थे और जो पैनाफ्लेक्स लगे थे, तो उसमें लिखा गया था कि डॉक्टर अनवर सज्जाद की जानशीन कुलसूम आफ्ताब। आइए बात करते हैं कुलसूम से। कुलसूम के पास तो डॉक्टर साहब की इतनी मेमोरीज हैं कि मेरा ख्याल है कि शायद हम दिन के दिन गुजार लें, लेकिन वो यादें ख़त्म नहीं होंगी। अस्सलाम वालेकुम कुलसूम। वालेकुम अस्सलाम खदीजा। How are you? I am good. How are you? जितनी गुड इस वक्त तुम हो उतनी ही गुड मैं भी हूँ। Both of us we know that how much we are missing डॉक्टर साहब today. कुलसूम, डॉक्टर साहब से तुमने बहुत कुछ सीखा, और फिर इस तरह सीखा कि then you started assisting डॉक्टर अनवर सजाद, and assisting डॉक्टर अनवर सजाद is not an easy task. वो अपनी थोड़ी सी जर्नी बताओ, और किस तरह डॉक्टर साहब की तालीमात ने तुम्हारे ऊपर जो असर डाला, वो सारा मैं चाहती हूँ कि वो सारा आज मैं जानूं और मेरे देखने वाले भी जाने। पहले तो बहुत शुक्रिया खदीजा। I follow your all the interviews and enjoy them. और आज के दिन इस किस्म की गुफ्तगू तो हमारे लिए हीलिंग ही रहेगी, दोनों के लिए भी, और हर उस शख्स के लिए जो डॉक्टर साहब के औरा से ज़रा सा गुजरा ही था। और अभी तारुफ में आपने कहा कि वो मेरे पास बहुत सारी यादें, कि ऐसे ही आपके साथ भी है, कितनी यादें आपकी भी हैं डॉक्टर साहब के साथ, और हम बांटते ही रहते हैं। और आज एज यू सेड, यस, आज का दिन यकीनन उन्हें यकीन नहीं आता कि 2 बरस हो गए। और सच बात तो ये है कि मैं इस जुमले से इब्तिदा करना चाहूँगी तुम्हारे सवाल की, कि जर्नी क्या रहा उनकी ट्रेनिंग का मेरे साथ, कि अगर मेरी इस शख्सियत में से डॉक्टर साहब की तरबियत निकाल दी जाए, तो मेरा ख्याल है मेरी अपनी जो मेरा अंदरूनी जौहर है उसका 75% निकल चुका होगा। दूसरी बात ये कि वो ऐसे उस्ताद थे कि एक तो उन्होंने जीना भी सिखा दिया, और खुद वक्त से पहले हमसे जाके, अब मुझे 2 बरस पहले जब खबर आई और पता चला वो नहीं रहे हैं, तो 2-4 रोज बाद मुझे ऐसा लगा कि अच्छा अब मुझे मरना भी आ गया है। So death was also not so unknown to me at that time, and still I think I know a little about dying as well. ऐसे उस्ताद हैं वो।
وہ مطلب استاد، تو میں کیا کہوں، استاد لفظ جب میں ڈاکٹر انور سجاد کے لیے سوچتی ہوں تو مجھے لفظ استاد تھوڑا سا ان کی ہستی کو دیکھوں تو استاد لفظ بھی تھوڑا سا ان کو ایکسپلین کرنے میں مجھے تھوڑا سا، میں کہتی ہوں شاید اس طرح ایکسپلین نہیں کر پاتا جو ڈاکٹر انور سجاد کی جو پرسنالٹی. دیٹس وائی یو مسٹ ہیو نوٹس میں مہا گرو کہتی ہوں انہیں، کیونکہ ہم کو انہوں نے ان کا ایک بہت خوبصورت جملہ جو وہ اپنے شاگردوں سے عموماً میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا تھا، اور ہمارے جو فرسٹ بیچ رائٹرز کا تھا اس سے تو وہ باقاعدہ ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ میں کیا تم ایسے ہو کہ جہاں بھی بیٹھو وہاں سے کچھ لے کر اٹھو. تو اتنے انہوں نے ہمیں سیکھنا ایسے سکھایا تھا، اتنے کہ ہم سب سے سیکھ لیں. اور پھر جب آپ بہت سارے اساتذہ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر کچھ باتیں جو رہ جاتی ہیں تو یو اسٹارٹ سرچنگ کہ اب اس کے جواب کہاں سے ملیں گے. تو ان باتوں کے جواب تو پھر مہا گرو سے ہی ملتے ہیں. تو نو ڈاؤٹ ہی واز، واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، گرو یا استاد ایک ان کی شخصیت اتنی بڑی تھی کہ یو وانٹ ٹو سرچ فار مور ورڈس ٹو ڈسکرائب ہز ٹیچنگ پوٹینشیل اینڈ کیپیبلٹی. مجھے آئی واز، میرا خیال ہے جس وقت بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہوتی تھی کلاس میں اور یہ میں خود جانتی تھی کہ میں یہ شخص نہیں ہوں گی جو آدرش کے ساتھ چلے گا اور جو کوئی ایسے کام کر پائے گا جو اوریجنل کانٹینٹ کی لڑائی لڑے گا، کیونکہ یہ کانسیپچوئل رائٹنگ کیا چیز ہوتی ہے. تو مجھے احساس ہوتا تھا پتہ نہیں میں کیا کر رہی ہوں گی. انہوں نے کھیل لکھنے سے زیادہ ہمیں خود اٹھ کر اپنی زندگی کیسے جینی چاہیے، وہ کئی سارے ہم آپ بھی انہی میں سے کہ ہی انفلوئنس لائفز. He does influence life. اچھا آج یاد ہوگا کلثوم کے کل جب ہماری بات ہو رہی تھی تو وی پرومسڈ، اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اداس بھی نہیں ہوئیں گے، ہم روئیں گے نہیں، ہم ڈاکٹر صاحب کی اچھی باتیں یاد کریں گے، ہم مسکرائیں گے انہیں یاد کر کے. لیکن میں ڈاکٹر صاحب کو ایک چیز، مجھے تھوڑا سا شکوہ یہی ہے کہ میں یہ وعدہ جو میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی کل رات کو میں کری، میں نے ان کے لیے فاتحہ پڑھی، دعائیں کی. ایز ایوری ون نوز کہ ڈاکٹر انور سجاد کے ساتھ ڈیل کرنا، ان کے ساتھ چلنا کوئی آسان کام نہیں تھا. لیکن جس طرح ایک بیٹی کی حیثیت سے انہوں نے مجھ سے پیار کیا، میرے لاڈ اٹھائے، تو چاہ کر بھی آنسو جو ہیں وہ پلکوں کی باڑ سے نیچے اترنے کے لیے بھی، بہنے کے لیے بھی بے چین ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں تو چلو ہفتے میں 1 یا 2 دن آیا کرتی تھی ان سے ملنے. مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کس طریقے سے تم سے بات کروں کہ جس کو ڈاکٹر صاحب نے اتنا سکھایا کہ آج وہ لوگوں کو سکھا رہی ہے. تو تمہارے پاس تو پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کیا کیا خزانہ چھوڑ گئے ہیں، مطلب سوچنے کا انداز، لکھنے کا انداز، ٹرانسلیشنز تم کر رہی ہو. جو ایک ڈرامہ مجھے یاد ہے کہ 6 کردار ایک مصنف کی تلاش، اتنا مشکل ڈرامہ جس کو تم نے ٹرانسلیٹ کیا. یہ سب مجھے تھوڑا سا گائیڈ کرو کہ ڈاکٹر انور سجاد واقعی ایک مشکل استاد تھے. میرے خیال میں اسی لیے ہم آج ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک ان کے لیے لفظ استاد مشکل چھوٹا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہی ان کی خاصیت تھی. انہوں نے اپنے کچھ سٹینڈرڈز بنائے ہوئے تھے اور وہ اس سے نیچے نہیں آتے تھے اسٹوڈنٹس کے لیے. اور مجھے یہ یاد ہے کہ جس طرح کی شخصیت لے کے ناپا آئی تھی، جس میں بہت ساری میں بہت انٹروورٹ تھی، اور میں ایک پورا برس گزر جانے کے بعد بھی مجھ سے ڈسکشن میں، مجھے یاد ہے ہمارا 3rd ٹرائمسٹر تھا اور اس میں انہوں نے بالکل جو فرسٹ ایئر کا آخری ٹرائمسٹر ہوتا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بات پکڑ لی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا جو نظریہ تھا وہ تو بالکل صحیح تھا، تو آپ نے بحث کیوں نہیں جاری رکھی. اور میں نے کہا کہ مجھے لگا کہ میں جان گئی ہوں کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، تو اس پر اب بحث کیا کرنا. اور پھر یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ کسی نے کچھ سوچا ہے اب ہم اس کو احساس دلائیں کہ تم غلط ہو. تو میں کچھ
میں نے کہا مجھے نہیں، بس میں نے کہہ دیا، مجھے نہیں کہنی بات کوئی اور. تو انہوں نے کہا آپ کو کہنا پڑے گا ورنہ آپ اسکرپٹ رائٹنگ کرنے کیوں آئی ہیں. اور ہی واز ناٹ شاؤٹنگ، مگر ان کا جو فرمنس تھی، شاؤٹ ڈاکٹر صاحب نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی لہجہ اتنا زیادہ کریکٹنیس، یس دیٹس دا رائٹ ورڈ، اوتھینٹسٹی اور کریکٹنیس ان کی لہجے میں ایسی ہوتی تھی کہ جو لگتا تھا اس کو جہاں پر نہیں ہو سکتے. اور ختیجہ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا سب سے بڑی جو آسپیکٹ تھا وہ ان کی وہ لڑائی تھی جو ٹیلنٹ کے لیے لڑتے تھے. I think he was the first one in our senior league of my teachers who had that approach that میرے پاس ان کے الفاظ، اور بہت تکلیف ہوتی تھی اس وقت. شہریار بھائی بھی میرے ساتھ ہوتے تھے، ہم 2 لوگوں کو انہوں نے ٹریننگ کے لیے بلایا تھا، اور وہ کہتے تھے میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے اپنے جانشین تیار کرنے ہیں. اور ہمیں تکلیف 2 لفظوں سے ہوتی تھی، ایک تو میرے پاس وقت نہیں ہے، اور دوسرا جانشین. چونکہ تکلیف یہ ہوتی تھی کہ ہم کیسے ان کے جانشین ہو سکتے ہیں اور یہ کیا سوچ رہے ہیں. تو یو نو دیٹ poor old man kind of a feeling I used to have in myself that ان کو نہیں پتا that I will never be his replacement, and that's so true, we can never be his replacement. لیکن وہ یہ کر کے اور پھر کہتے تھے جب ان خود مطمئن ہو چکے تھے ہماری کارکردگی سے، تو انہوں نے اس بات کی کبھی پرواہ نہیں کی کہ ابھی ہمیں کسی نے روشن ہوئے ہیں ہم اتنے جتنے کہ ہماری بارے میں لوگوں کو پتا ہو یا نہیں پتا ہو، لیکن جہاں کہنا ہوتا تھا وہ کہہ دیتے تھے. کہ ایک I remember that sometimes he used to say she is not an assistant anymore, she is a co-teacher. اور that was a time, I mean میں نے یہ کافی برس بعد سنا. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں 2 سال کی تربیت جب دی تھی وہ مکمل ہوئی تو کھٹ سے انہوں نے کہا لیجیے جناب 2 کو ٹیچرز آ گئے. It was a time I had to prove something. تو وہ ایک ایسے ہر وقت، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک ایسے ہی استاد تھے جو آپ کو ہر وقت چیلنج میں رکھتے تھے. اور مجھے ان سے جو سیلف کانفیڈنس ملا وہ یہ نہیں تھا دیٹ وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ تم یہ بنو. آئی ریمبر ہی سیڈ مجھے نہیں معلوم کلثوم آپ کیا ہیں، لیکن مجھے یہ پتا ہے یہ جو آپ ہیں یہ آپ نہیں. تو he supported me to explore myself and accept myself. اگر ہم ڈاکٹر انور سجاد صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم جیسے ان کے اپنے الفاظ میں وہ کہتے تھے میرا لفظ ہے جبر. اور ہم نے دیکھا کہ ان کا میدان جو ہے وہ ہے طبقات. وہ طبقات کے ساتھ ہی وہ ان کے پینٹس بھی وہی تھے، ان کے برشز بھی طبقات ہی تھے، ان کے منظر بھی طبقات تھے، ان کے مضامین بھی طبقات تھے، ان کا شکار بھی طبقات تھے، وہ خود بھی شکار طبقات ہی کے تھے. اور سوچئے کہ وہ جس قسم کے رائٹر تھے کہ مطلب تھوڑی سی بات تھوڑی ادھر ادھر لے جا رہی ہوں، لیکن جن کھیلوں کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے ڈرامہ نگار کو اس کا یہ پہلو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے یہ تذکرہ کر رہی ہوں. یہ بہت خطرناک آدمی تھے. دیکھیے ہم آج تک سرد خانوں میں پڑے ہوئے برف، بالکل برفیلے ذہن ہمارے دانشوروں کے، باتیں بہت ہوتی ہیں. میں بچی سے بڑی ہو گئی ہوں باتیں سنتے ہوئے، اور بس باتیں باتیں باتیں، اتنے بیانات اور پھر بیانات کی آپس میں لڑائیاں، اور کبھی وہ بھی نہیں کہ جب یہ لوگ ہمارے دانشور جب آپس میں لڑتے ہیں نا اپنے اپنے قد پہ، تو پھر کچھ تھوڑا تحریک کا احساس ہوتا ہے، جو کہ انتہائی المیہ ہے. بد نصیبی ہے کہ کوئی اور بات نہیں ہے مشترکہ طور پر لڑنے کے لیے، تو آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. لیکن یہ حال ہے ہمارے. ایسے میں ایک دانشور جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں وہ امان اللہ کی شوز میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ امان اللہ کو کاسٹ کر لیتے ہیں ایسے کہ کھیلوں میں، اور ان اداکاروں کے میں جو اشرافیہ کے تصور کیے جا سکتے ہیں، فن کی اشرافیت. کیونکہ جی وہ کہتے ہیں جب تک فنکاروں کے درمیان سے طبقات ختم نہیں ہوں گے معاشرے میں بھی رہیں گے. کہ طبقات کے لیے وہ محض کھیل لکھ کر پیچھے نہیں ہٹ جاتے تھے، وہ اس کے لیے عملاً کچھ کر رہے ہوتے تھے. سو سورج کو ذرا دیکھ بھی اسی طرح کا ایک کھیل ہے، زمینی سیریز ہے ان کی، سیریل ہے ان کی، جس میں آپ طبقات کا جو گھناؤنا کھیل ہے اس سے خوف آ جاتا ہے آخر میں آپ کو.
اینڈ اس کھیل کے اوپر بھی چونکہ وہ بھٹو ہی کا زمانہ تھا اور the thesis of the play is not so very hopeful about the so called revolution. I mean the play says that تمہیں اگر لگتا ہے کہ تم نے انقلاب لے آئے ہو اور کام مکمل ہو گیا ہے تو کام مکمل نہیں ہوا ہے، یہ کھیل کہہ رہا ہے. تو اور ان کی جو پسندیدگی تھی وہ بھی کم ہو جاتی تھی اپنے اس رویے کی وجہ سے. ایک کھیل ان کا ہے روما. روما مجھے اس لیے بہت پسند ہے کیونکہ روما انتہائی فیمنسٹ نیریٹو، اور جو ان کی جو خوبصورتی تھی وہ یہ تھی کہ خواتین کی جذباتیت کو نا ان کی کمزوری نہیں بناتے تھے، بلکہ وہ ان کی جذباتیت ہی، وہ جو ولنریبلٹی جس کو آپ کہتے ہیں، جو اس کو سیلیبریٹ کرنا سکھا دیتے تھے اپنے کرداروں سے. تو روما بھی ایک ایسی ہی لڑکی کی کہانی ہے جو اپنی ولنریبلٹی کو شاید امبریس نہیں کر رہی. صبا اور سمندر مجھے بہت پسند ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹیکسچر جو ہے ان دونوں کھیلوں کا، لیکن جتنی طرح اگر مجھے کہا جائے کہ میں پہلی سی محبت اور صبا اور سمندر میں کسی ایک کو کھیل کو چنوں کیونکہ وہ ایک ترازو میں رکھے جا سکتے ہیں، تو میں آنکھ بند کر کے صبا اور سمندر کی طرف میرا ہاتھ اٹھے گا. کیونکہ جو صبا اور سمندر ہے اس کے اندر آئی تھنک وہ اٹس ناٹ این ایزی پلے ٹو ڈائجسٹ، اتنی انڈر ٹونز ہیں اس کی. آئی مین اور پھر سب اس کا ایک ڈائلاگ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب خالدہ ریاست جو ہیں وہ عابد علی صاحب سے کہتی ہیں کہ مجھے سمندر دیکھنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے بے خواب بستر کی شکنوں کو دیکھ لو. وہ چیز صرف انور سجاد ہی لکھ سکتا ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں لکھ سکتا. بالکل. یا سمندر کے بارے میں کہنا کہ کتنا منافق ہے، اوپر تو اتنی خاموشی اور اندر اتنا تلاطم. تو سمندر کو منافق کے تناظر میں دیکھنے والی نظر اور ایسے ان کے جملے بھرے پڑے ہیں کہ this was his last work, an actor prepares, which is translation of Stanislavski's. اس کو ایکٹنگ بائبل کہا جاتا ہے، اور میں نے ابھی تک کہیں میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ بھی اس کو میں کوئی پکچر شیئر نہیں کیا، اگرچہ پبلش ہو گئی ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس اسے پڑھ رہے ہیں، بٹ آئی تھنک دیٹس سم تھنگ ود سم ون لائک یو. آئی وانٹیڈ ٹو شیئر دس کہ ڈاکٹر صاحب نے جس قدر کام کیا ہے کہ وہ جاتے جاتے بھی اردو زبان کو ایک ایسی کتاب دے گئے جس کا ترجمہ ہے ہی نہیں. یہ اس کتاب کا جسے بائبل آف ایکٹنگ کہتے ہیں آپ، وہ اردو زبان میں تھی ہی نہیں، اور میں خوش نصیب تھی کہ وہ ٹرانسلیشن کرنے کو ملی. محسن علی ہمارے پاکستان ڈرامہ انڈسٹری اور میڈیا انڈسٹری کا بہت بڑا نام، اس وقت بھی ان کے ڈرامے کافی چل رہے ہیں. وہ ایک شوٹ پہ تھے جب رات کو میری ان سے بات ہوئی. میں نے بتایا کہ نیٹ آج ہی ٹھیک ہوا ہے، کل ڈاکٹر صاحب کی برسی پہ ایک چھوٹا سا پروگرام کرنا ہے. ان کا بھی یہی جواب تھا کہ مجھے صرف آپ آدھا گھنٹہ دیں تاکہ میں کسی ایسی لوکیشن پہ پہنچ جاؤں کہ جہاں پہ مجھے کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو. محسن، تم نے تو ایکٹنگ میں گریجویشن کی، لیکن آگے ہو تم رائٹر، تم اس کو دیتے ہو ڈاکٹر انور سجاد کو کریڈٹ دیتے ہو کہ ان کی وجہ سے میں اس فیلڈ میں آیا ہوں. ذرا میرے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا بتا دو. سب سے پہلے تو دو بڑے میجر انسیڈنٹ ہیں میری زندگی میں ڈاکٹر صاحب سے جڑے ہوئے، اور اگر میں ان دونوں کو دیکھوں تو شاید ان کی وجہ سے میں آج یہاں ہوں. کیونکہ پہلے ماشاء اللہ سے جو 2 سال تھے اس میں ایکٹنگ میں بھی میرا کوئی کام نہیں تھا. مطلب میں بس پتہ نہیں کیسے پاس ہو جاتا تھا. اٹ واز ریٹن بائی ڈاکٹر صاحب کا ایک پیس تھا صاحبان مہربان، ان کے ایک پلے میں سے، جس نے کہیں مجھے ایکٹنگ کرنے کا شوق پیدا کیا. کیونکہ جب وہ پیس میں نے پرفارم کیا تو اس کے بعد میرا جو ہے وہ ایز این ایکٹر ناپا میں تھوڑا سا مجھے سیریس لیا گیا، اور پھر مجھ پہ محنت ہوئی کہ اس آدمی پہ بوجھ ڈالا جائے مزید. تو انڈائریکٹلی وہ بھی ڈاکٹر صاحب کا لکھا ہوا تھا. تو اگر تھوڑی بہت جو ایکٹنگ سیکھنے کی کوشش بھی کی 2 سال بعد، وہ اس پیس کی وجہ سے ہوئی جو ایک مونولوگ تھا ڈاکٹر صاحب کا لکھا ہوا. پھر لکیلی ہوا یہ کہ 2008 یا 2009 اسفر علی ایک ٹیلی فلم کر رہے تھے، الیکشن اسپیشل تھی، بارش میں دیوار. تو وہ میں نے لکھی، اور وہ ڈاکٹر صاحب اس وقت جیو کے کانٹینٹ ہیڈ ہوتے تھے. تو وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس اسکرپٹ گیا، انہوں نے اگلے دن آ کے رائٹنگ کی کلاس میں بھی اتفاق سے ایک اسٹوڈنٹ ہوتا تھا جس کا نام تھا محسن احمد. تو شاید انہوں نے پوچھا کہ تمہارا اسکرپٹ ہے، تو اس نے کہا نہیں میرا تو نہیں ہے.
تو انہوں نے کہا وہ تو کوئی محسن ہے. تو ان کا وہ ایکٹنگ میں بھی ایک محسن ہے. تو خیر انہوں نے پھر اصغر بھائی سے پوچھا کہ یہ کون ہے بچہ جس نے اسکرپٹ لکھا. تو انہوں نے کہا سر ناپا کا اسٹوڈنٹ ہے ایکٹنگ کا آپ کا. تو انہوں نے کہا اچھا اس کو میرے پاس لے کر آؤ, میں نے اسکرپٹ پڑھ لیا ہے. تو ہم پہنچے, ڈاکٹر صاحب جیو کے گیسٹ ہاؤس میں رہتے تھے, تو ہم وہاں پہنچے. تو انہوں نے مجھ سے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا سر بس یہ میں نے لکھا. اچھا میں یہ سوچ کے گیا تھا کہ یہ تو آج برباد کر دیں گے نا, مطلب کہ بھائی ہیلو کدھر سے رائٹنگ اور کیا, تم ایکٹنگ کرو جا کے چپ چاپ. اور اگر وہ اس دن مجھے ڈانٹ دیتے نا تو میں شاید زندگی بھر کبھی نہ لکھتا, بیکاز اس آدمی کو پڑھ کے اتنا تو پتا تھا کہ یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کو یہ کام آتا ہے یا آپ کو یہ کام نہیں آتا. آئی تھنک وہ 4 یا 5 سیشن تھے جس میں ڈاکٹر صاحب نے گھر پہ وہاں اسکرپٹ وہ ٹھیک کرتے تھے اس اسکرپٹ کو, اور وہ مجھے اس میں ساتھ ساتھ بتاتے رہتے تھے کیا کمزوری ہے اور کیا اچھا ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ اسکرپٹ برا ہے, اور اس سے بہتر شروعات آپ کی کیا ہو سکتی ہے ایز رائٹر کہ جو اسکرپٹ آپ نے لکھا ہو ایک ٹیلی فلم کے لیے, اس میں ایڈیشنل ڈائلاگز اور کچھ چیزیں ڈاکٹر انور سجاد نے لکھی. تو وہ جو وہاں ایک 4-5 دن میں ڈاکٹر صاحب نے جتنا وہ بتا سکتے تھے, اور وہاں ایز اے ٹیچر نہیں ہوتا تھا, وہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بس ٹرین کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آگے یہ کام کرنا ہے. اور اس وقت بھی میں نے نہیں سوچا تھا کہ یہ نہیں کرنا, لیکن اگر اس دن وہ مجھے ڈانٹ دیتے یا کہتے یہ برا اسکرپٹ ہے یا کچھ ہے تو ایک بات تو چھوڑتی کہ پھر میں زندگی میں دوبارہ نہیں لکھتا. تو میرے لیے یہ دونوں انسیڈنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اور نہ میں ان کا روایتی اسٹوڈنٹ رہا, اور آنیسٹلی نہ میں آپ سے اس طرح سے ان کے لکھے ہوئے پہ بات کر سکتا ہوں جیسے باقی لوگ کر سکتے ہیں شاید. لیکن ہاں میری زندگی میں وہ ایک ایسی فگر ہیں جو میرے رائٹر ہونے میں بہت ان کا کلیدی کردار ہے, ورنہ شاید میں نہیں ہوتا. کوئی ایک کام ایسا نہیں ہے جو عامیانہ ہو, مطلب وہ جو کہ ایک پاپولر کلچر کا حصہ ہو, مطلب وہ ان کا ادب مطلب ہم سب فضل آؤٹ ہو جائیں گے آج کے لکھنے والے, ہم پاپولر ادیب ہیں, ہمارا کوئی ایسی گریٹنس نہیں ہے جو شاید آگے پتہ نہیں کتنے سالوں تک زندہ رہ سکے. لیکن ڈاکٹر انور سجاد کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا, مطلب ہی از سم ون who will live through his work I think till eternity, جب تک دنیا ہے. جو ڈاکٹر صاحب جو ہے نا ان پہ رشک آنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد بھی یہ سارے لوگ ڈاکٹر صاحب کے لیے بس ان کا صرف نام لو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اینی تھنگ فار ڈاکٹر انور سجاد, اینی تھنگ فار ہم. ڈاکٹر انور سجاد سے میں نے بہت کچھ سیکھا. ڈاکٹر صاحب عموماً ان کی جو تحریر ہوتی تھی اس میں وہ استعاروں سے بہت کام لیتے تھے, اور ڈاکٹر صاحب کی تحریر سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا. تو ڈاکٹر صاحب کے پاس میں ناپا جو ہے وہ ہفتے میں 2 بار جایا کرتی تھی, اور انہوں نے جو اپنی کتابیں مجھے گفٹ کی تھی, اور ہر کتاب کے پہلے صفحے پر ان کی جو دعا لکھی ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی, پیاری بیٹی خدیجہ کے لیے ان گنت دعاؤں کے ساتھ انور سجاد. تو ڈاکٹر صاحب کی جب مجھے چیزیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تھیں تو میں پھر ان کو تھوڑا سا تنگ بھی کرتی تھی, اور ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہوتا تھا کیا مشکل ہے کہ ایک تو پہلے تمہیں اپنی ایک چیز دو اور اس کے بعد پھر تفسیر بھی مجھے ہی کرنی پڑتی ہے. میں آج اگر کسی قابل ہوں, میں کچھ لکھ سکتی ہوں, تو یقین کریں کہ اس میں ڈاکٹر انور سجاد کا بہت میجر کنٹریبیوشن ہے. ڈاکٹر صاحب سے پھر اتنا مضبوط رشتہ قائم ہو گیا, جب ڈاکٹر صاحب پھر لاہور شفٹ ہو گئے, پھر اطلاع ملی کہ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت ناساز ہے. ہم لوگ اسپیشلی لاہور ڈاکٹر انور سجاد سے ملنے گئے, ان کے ساتھ تصویریں اتروائیں. ڈاکٹر صاحب کو کمزور دیکھ کر دل میں بہت عجیب و غریب سے ایک تکلیف, شاید میں اس تکلیف اور کرب کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکوں گی. اور لیکن میں اپنی چہرے پہ اداسی اس لیے نہیں لا سکتی تھی کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک ہی دفعہ کہا تھا کہ میرے سامنے کبھی اداس چہرہ لے کے مت آنا. تو میرے اور میرے ہسبینڈ کے ساتھ اسی طرح انہوں نے شفقت سے انہوں نے گفتگو کی, ہم کافی دیر باتیں کرتے رہے. لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ میری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آخری ملاقات ہوگی. یہ تو ہم کبھی بھی نہیں جان سکتے کہ کب کس کے ساتھ ہماری ملاقات آخری ثابت ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب میں اتنا کہوں گی کہ آپ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ مر بھی جائیں پیار والے, زندہ رہتی ہیں ان کی محبتیں.
آپ نے جو علم بانٹا، آپ نے جو محبتیں بانٹی، وہ اسی طرح ہری بھری ہیں، اور جو شمع آپ جلا کر گئے ہیں وہ شمع اور آگے مزید کتنی روشنیاں بکھیر رہی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ آسمانوں پہ ضرور یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب کی ایک بات ہمیشہ مجھے یاد آتی ہے کہ اللہ بہترین اور بہت مہربان میزبان ہے۔ تو بس پھر 6 جون کو ڈاکٹر صاحب اپنے بہترین اور بہت مہربان میزبان کے پاس ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب وی لو یو۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔